مزاج و عادات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا نبی کیسا تھا. اور ہم سے کسی نے سوال کر لیا، غیروں نے سوال کرے کہ بتاؤ جی تمہارے پیغمبر محمد صاحب کیسے تھے، تو ہمیں اس کا جواب دیتے آنا چاہیے. اسی لیے ہماری اس کی اسٹڈی رہنی چاہیے. تو میں آپ کو ایک گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دل کے بڑے سخی تھے. کسی سوالی سے نہیں کبھی نہیں کہا. اگر ہوا دے دیا، نہ ہوا تو نرمی سے سمجھا دیا. دوسرے وقت دینے کا وعدہ کر لیا. آپ بات کے بڑے سچے تھے. آپ کی طبیعت بہت نرم تھی. سب باتوں میں سہولت اور آسانی برتتے. اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کا بڑا خیال رکھتے کہ ان کو کسی طرح کی اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچے. یہاں تک کہ اگر رات کو اٹھ کر باہر جانا ہوتا تو بہت ہی آہستہ جوتی پہنتے، بہت ہلکے سے کواڑ کھولتے، بہت آہستہ چلتے. گھر میں تشریف لاتے اور گھر والے سو رہے ہوتے تو بھی سب کام چھپکے چھپکے کرتے. کبھی کسی سوتے کی نیند خراب نہ کرتے، کسی سونے والے کی نیند خراب نہ ہو جائے، ہمیشہ اس کا خیال رکھتے. ہمیشہ نگاہ نیچی زمین کی طرف رکھتے. جو بہت سے آدمیوں کے ساتھ چلتے تو اوروں سے پیچھے رہتے. جو سامنے آتا اس کو پہلے خود سلام کرتے. جب بیٹھتے تو بہت عاجزی کی صورت بنا کر. جب کھانا کھاتے تو بہت ہی غریبوں کی طرح بیٹھ کر. پیٹ بھر کر کبھی کھانا نہیں کھایا آقا نے، کبھی چپاتی نہیں کھائی، تکلف کی تشریحوں میں کبھی نہیں کھایا. ہر وقت اللہ پاک کے خوف سے غمگین رہتے. ہر وقت اللہ پاک کے خوف سے غمگین سے رہتے. ہر وقت اسی سوچ میں لگے رہتے، اسی دھن میں کسی کروٹ آقا کو چین نہ آتا. زیادہ وقت خاموش رہتے، بغیر ضرورت کے کلام نہ فرماتے. جب بولتے تو ایسا صاف کہ دوسرا آدمی خوب سمجھ لے. آپ کی بات آقا کی بات نہ تو اتنی لمبی ہوتی کہ ضرورت سے زیادہ، اور نہ اس قدر کم ہوتی کہ مطلب بھی سمجھ میں نہ آوے. بات میں ذرا نہ سختی تھی، نہ برتاؤ میں کسی طرح کی سختی تھی. اپنے پاس آنے والے کی بے قدری اور ذلت نہ کرتے تھے. کسی کی بات نہ کاٹتے تھے. البتہ اگر شریعت کے خلاف کوئی بات کرتا تو یا تو منع فرما دیتے یا وہاں سے خود اٹھ جاتے. اللہ کی نعمت کی کیسی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اللہ پاک کی نعمت کیسی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، آپ اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے. کبھی اس میں عیب نہ نکالتے تھے کہ اس کا مزہ اچھا نہیں ہے یا اس میں بدبو آ رہی ہے. البتہ جس چیز کو دل نہ چاہتا اس کو خود نہ کھاتے اور نہ اس کی تعریف کرتے، نہ اس میں عیب نکالتے. دنیا کی کیسی ہی بات ہو اس کی وجہ سے آقا کو غصہ نہ آتا. مثلا کسی کے ہاتھ سے نقصان ہو گیا، کسی نے کوئی کام بگاڑ دیا. یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک آقا کی خدمت کی. میں بچہ تھا. اس 10 سال میں نے جو کچھ کر دیا اس کو آقا نے کبھی یوں نہیں فرمایا کہ انس یہ کیوں کیا، اور جو نہیں کیا اس کو یوں نہیں پوچھا کہ انس یہ کیوں نہیں کیا. البتہ اگر کوئی بات خلاف دین کے ہو جاتی تو اس وقت آپ کے غصے کی کوئی تاب نہ لا سکتا تھا. اپنے ذاتی معاملے میں آقا نے غصہ نہیں کیا. اگر کسی سے ناراض ہوتے تو صرف منہ پھیر لیتے، یعنی زبان سے کچھ سخت و سست نہ فرماتے. اور جب خوش ہوتے تو نگاہ نیچی کر لیتے. شرم اس قدر تھی کہ کنواری لڑکی میں کیا ہوگی. بڑی ہنسی آتی تو یوں ہی ذرا تبسم فرما دیتے، یعنی آواز سے نہ ہنستے تھے، آواز سے قہقہے نہیں لگاتے تھے. سب سے ملے جلے رہتے تھے. یہ نہیں کہ بھئی اپنی شان بنا کر لوگوں سے کھینچے کھینچے رہنا، بلکہ کبھی کبھی کسی کا دل خوش کرنے کو ہنسی مذاق بھی فرما لیتے.
اس میں بھی وہی بات فرماتے جو سچی ہوتی. نفلیں اس قدر پڑھتے کہ کھڑے کھڑے دونوں پاؤں پر ورم آ جاتے. جب قرآن کریم پڑھتے یا سنتے تو اللہ کے خوف اور محبت سے روتے. عاجزی اس قدر مزاج میں تھی کہ اپنی امت کو حکم فرمایا کہ مجھ کو بہت زیادہ مت بڑھا دینا، جیسے پچھلے قوموں نے کیا اپنے نبیوں کے ساتھ، عیسائیوں نے کیا نا جیسے. اور اگر کوئی غریب ماما، اصیل، خادمہ، کام والی آ کر کہتی کہ مجھ کو آپ سے الگ کچھ کہنا ہے، آقا فرماتے اچھا کہیں، سڑک پر بیٹھ کر کہہ لیں. وہ جہاں بیٹھ جاتی آپ بھی وہیں بیٹھ جاتے. کوئی بیمار ہو، امیر یا غریب، اس کو پوچھتے. کسی کا جنازہ ہوتا آپ اس پر تشریف لے آتے. کیسا ہی کوئی غلام تلام دعوت کر دیتا آپ قبول فرما لیتے. اگر کوئی جو کی روٹی اور بدمزہ چربی کی دعوت کرتا آپ اس سے بھی عذر نہ فرماتے. زبان سے کوئی بیکار بات نہ نکلتی، سب کی دلجوئی کرتے. کوئی ایسا برتاؤ نہ فرماتے جس سے کوئی گھبرا جاوے. ظالم موذیوں کی شرارت سے خوش تدبیری کے ساتھ اپنا بچاؤ بھی کرتے، مگر ان کے ساتھ اسی خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے. آقا کے پاس حاضر ہونے والوں میں اگر کوئی نہ آتا اس کو پوچھتے کہ بھئی یہ کیوں نہیں آیا. ہر کام کو ایک قاعدے سے کرتے، یہ نہیں کہ کبھی کچھ کر دیا یا کبھی کسی طرح کر لیا. جب اٹھتے اللہ کی یاد کرتے، جب بیٹھتے اللہ کی یاد کرتے. جب کسی محفل میں تشریف لے آتے تو جہاں تک آدمی بیٹھے ہیں اس کے کنارے پر بیٹھ جاتے. یہ نہیں کہ بھی سب کو پھان کر بڑی جگہ جا کر بیٹھیں. اگر بات کرتے وقت کئی آدمی ہوتے تو باری باری سب کی طرف منہ کر کے بات کرتے. ایسا نہیں کہ ایک طرف تو توجہ ہے، دوسروں کو دیکھتے بھی نہیں. سب کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے کہ ہر شخص یوں سمجھتا کہ مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں. اگر کوئی پاس آ کر بیٹھتا یا بات شروع کرتا اس کی خاطر رکے بیٹھے رہتے. جب پہلے وہی اٹھ جاتا تو آپ اٹھتے. آقا کے اخلاق سب کے ساتھ عام تھے. گھر میں جا کر آرام کے لیے مسند پر تکیہ لگا کر بیٹھتے تھے. گھر کے بہت سے کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے. کہیں بکری کا دودھ نکال دیا، کہیں اپنے کپڑے صاف کر لیے. اپنا کام اکثر اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے. کیسا ہی برے سے برا آدمی آپ کے پاس آتا اس سے بھی مہربانی کے ساتھ ملتے، اس کی دل شکنی نہ فرماتے. غرض سارے آدمیوں سے زیادہ آپ ہی خوش اخلاق تھے. اگر کسی سے کوئی ناپسندیدہ بات ہو جاتی تو کبھی اس کے منہ در منہ نہ جتلاتے. نہ طبیعت میں سختی تھی اور نہ کبھی سختی کی صورت بناتے. جیسے بعضوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ کسی کو ڈرانے دھمکانے کو جھوٹ موٹ غصے کی صورت بنا کر ویسی باتیں کرنے لگتے ہیں. نہ آقا کی عادت چلانے کی تھی. جو کوئی آقا کے ساتھ برائی کرتا آقا کبھی اس کے ساتھ برائی نہ کرتے بلکہ معاف اور درگزر فرما دیا کرتے. کبھی آقا نے اپنے ہاتھ سے کسی غلام کو، خدمتگار کو یا عورت کو، بلکہ کسی جانور تک کو بھی نہیں مارا. اور شریعت کے حکم سے سزا دینا، جس کو حد جاری کرنا بولتے ہیں، یہ الگ بات ہے. اگر آپ پر کوئی زیادتی کرتا تو اس کا بدلہ نہ لیتے. ہر وقت ہنسمکھ رہتے اور ناک بھوے چھڑا کر نہ رکھتے. اور یہ مطلب نہیں کہ بے غم رہتے، کیونکہ میں آپ کو بول چکا ہوں کہ ہر وقت غم اور سوچ میں رہتے. مزاج بہت نرم تھا. نہ بات میں سختی، نہ برتاؤ میں سختی، نہ بے باکی تھی کہ جو چاہ پھٹ سے کہہ دیا. سب منہ پھٹ لوگ ہوتے ہیں. نہ کسی کا عیب بیان کرتے، نہ کسی چیز کے دینے میں دریغ فرماتے. ان خصلتوں کی ہوا بھی نہ لگی تھی، جیسے اپنی بڑائی کرنا، اپنی شیخی مگارنا، کسی سے آرگومنٹس اور بحث مباحثہ کرنا، جس بات میں کوئی فائدہ نہ ہو اس میں لگنا. نہ کسی کی برائی کرتے، نہ کسی کے عیب کی کھود کرید کرتے اور وہی بات منہ سے نکالتے. اور
آقا وہی بات منہ سے نکالتے جس میں ثواب ملا کرتا ہے، جس میں ثواب ملا کرتا ہے۔ کوئی باہر کا پردیسی آ جاتا اور بول چال میں پوچھنے پاچھنے میں بدتمیزی کرتا، آپ اس کو برداشت فرماتے ہیں۔ جیسے عرابی لوگ آتے تھے نا مدینہ کے آس پاس رہنے والے، تو عرابی لوگ بولے تو دیہات کے لوگ ہوتے تھے، وہ آتے تھے، یا وہ دیہات کے تو کیسے رہتے بھی، ان کو تھوڑی کچھ ادب تمیز رہتی ہے۔ ایک شخص آیا اور آ کے چلانے لگا باہر سے، یا محمد یا محمد، آقا کا ڈائریکٹ نام لے رہا، تو وہ آقا برداشت کرتے، غصہ نہیں کرتے۔ کسی کو اپنی تعریف نہ کرنے دیتے، اور حدیث میں بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے ہمارے نبی کی سیرت کا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ از اول تا آخر آپ کو ایک کتاب لینی چاہیے اور اس میں آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے کہ ہمارے آقا کی سیرت کیسی تھی۔ بہرحال جتنی باتیں میں نے آپ کو بتلا دی ہیں، تو اگر آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو یہ بھی بہت ہے وہاں۔ اللہ پاک ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں آقا کا اسوہ سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ بھئی آدمی جس سے محبت کرتا ہے نا، تو اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کی ہر کام میں اس کی نقل اتارے۔ فینس اور فالوورز ہوتے ہیں نا، جس ہم بولتے ہیں، تو اگر ہم آقا سے دل جان سے محبت کرنے کی کوشش کریں گے تو آقا کی ایک ایک سنتوں کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے، کہ اس سے محبت ہوتی ہے، اس کی ایک ایک ادا پسند آتی ہے، اور دل چاہتا ہے کہ اس کی ایک ایک حرکت کی نقل کی جائے۔ یہ عشق کی باتیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں آقا کا سچا عشق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔